نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت زنا سے بڑا جرم ہے، الغیبۃ اشد من الزنا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا غیبت سے توبہ کر کے مرنے والا سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، یعنی غیبت کسی کی کر بھی دی اور توبہ بھی کر لی، جنت میں آخر میں جائے گا۔ اور پھر فرمایا بغیر توبہ کے غیبت کر کے مرنے والا دوزخ میں سب سے پہلے جائے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے تو فرمائے صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے اور غیبت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے۔ آج پوری قوم ہماری غیبت کرتی ہے بحیثیت یعنی مسلک کے، ایک دوسرے مسلک کی غیبت کرتے ہیں، بحیثیت پارٹی ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، بحیثیت گروپ ایک دوسرے کی غیبت، یعنی پوری قوم لگی ہوئی ہے، کوئی حکمرانوں کی، کوئی کرکٹر کی، کوئی سیاستدانوں کی، کوئی فوج کی، کوئی مسلک مخالف کی، کوئی پارٹی مخالف کی، کوئی گروپ کی، کوئی دوسری قومیت کی، کوئی دوسرے شہر والوں کی، دوسرے خطے والوں کی، وغیرہ وغیرہ۔ رات دن ان کو پتہ نہیں کتنا بڑا جرم ہے۔ تو آئیے آج کے بعد توبہ کر لیجیے اللہ کی رضا کے لیے۔ میں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے التجا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ اس طرح اپنے اعمال ضائع نہ کریں۔ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس طرح نقصان ہو جاتے ہیں، اپنا نقصان ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں آج کے بعد ایسا کوئی وہ نہیں گزریں گے، ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے غیبت، اور غیبت ہو جائے توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے جس کی غیبت ہوئی ہے۔ اب اندازہ کیجیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردار کے پاس سے گزرے، فرمایا اس میں سے کھا لو۔ عرض کیا مردار کیسے کھائیں؟ اپنے فرمایا اس بھائی کے گوشت سے جو تم نے کھایا، یعنی یہ جو ہم غیبت کرتے ہیں اس کو اللہ فرماتا ہے یہ گوشت کھاتے ہو تم دوسرے بھائی کا۔ ہماری بہنیں بھی غیبت کرتی ہیں بہنوں کی، ہمارے بھائی بھی غیبت کرتے ہیں بھائیوں کی، ایسے جیسے گوشت کھانا۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عذاب قبر کی 3 قسمیں ہیں۔ عذاب قبر جو ہوتا ہے ان میں سے ایک یعنی تہائی وہ غیبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فرمایا 1/3 اعتراض اور نکتہ چینی کی وجہ سے ہوتا ہے، جو ہم اعتراضات کرتے ہیں ایک دوسرے پر، 1/3 پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو آئیے طے کر لیجئے، آج کے بعد ہماری بہنیں زیادہ کرتی ہیں غیبت، گھروں میں بیٹھی بیٹھی کسی کے تذکرہ کر دیں گی۔ دیکھیے کسی کو کہہ دینا کپڑے صحیح طرح نہیں پہنتی غیبت ہے، کسی کو کہہ دینا سوتی زیادہ ہے یہ غیبت ہے، کسی کو کہہ دینا کھاتی زیادہ ہے غیبت ہے، یہ ٹیڑھی چلتی ہے غیبت ہے، یہ اچھی نہیں ہے یہ غیبت ہے، یہ فلاں ایسا کرتی ہے یہ سب غیبت ہے۔ تو خام خواہ ایک تو ہم اعمال کرتے نہیں، اعمال کرتے ہیں تو پھر اعمال ضائع کر دیتے ہیں غیبت کر کے۔ غیبت کسی کی برائی، پیٹھ پیچھے برائی۔ فرمایا غیبت پوچھا گیا یا رسول اللہ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا تم اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرو کہ اسے اچھا نہ لگے۔ اور ہماری بہنیں بھی اس طرح ذکر کرتی ہیں بہنوں کا، ہمارے بھائی بھی ذکر کرتے ہیں بھائیوں کا، جو اچھا نہیں لگتا دوسرے کو، اس کے منہ پر ایسا نہیں کہہ سکتے، منہ پر کہیں پھر بھی اچھا نہ لگے پھر بھی غیبت ہے۔ لوگ کہتے ہو جی میں تو اس کے منہ پر کہہ سکتا ہوں، تو منہ پر کہنا اس کو اچھا نہ لگے یہ بھی غیبت ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ چور کی بھی چور نہ کہو، بدکار کو بدکار نہ کہو۔ دیکھیں نفرت آپ نے فرمائی گناہ سے کرو، گناہ گار سے نہ کرو، گناہ سے کرو۔ ہم گناہ گار سے نفرت کرتے ہیں، گناہ سے نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے بارے میں اللہ نے فرمایا جاؤ اس سے بات کرو، فقولا لہ قولا لینا، نرمی سے پیار سے محبت سے بات کرنا۔ فرعون جیسے بدبخت کے لیے اللہ فرما رہے موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو، کلیم اللہ کو۔ اور اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک تابعی نوجوان شاگرد ان کا برائی کرنے لگ گیا، غیبت کرنے لگ گیا، کس کی؟ حجاج بن یوسف کی، اتنے قتل کروا، اتنا ظالم ہے۔ فرمایا خاموش ہو جاؤ، جہاں ان کے ظلم کا حساب ہوگا وہاں تمہاری نیکیاں اس کے پاس چلی جائیں گی کیونکہ تم اس کی غیبت کر رہے ہو۔
اس طرح تو ہماری ہر بہن ہر بھائی غیبت کرتا ہے، سارا دن غیبت کرتا ہے، اس سے نقصان ہو رہا ہے، اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اس سے پریشانیاں آتی ہیں، اس سے مصیبتیں آتی ہیں، اس سے تکلیفیں آتی ہیں، اس سے بیماریاں آتی ہیں۔ یہ ساری تکلیفیں بیماریاں آج کیوں ہیں؟ مہنگائی کیوں ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ ان میں سب سے بڑا گناہ ہم غیبت کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں میرے اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ آئیے ہم معاشرے وطن کے لیے بہتری کا ذریعہ بن جائیں، غیبت کو چھوڑ دیں۔ مجھے امید ہے 100% ہمارے بھائی ہماری بہنیں عمل کریں گے انشاءاللہ۔